اس سال ہمیں سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال ہمیں سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم اپنے وطن میں رہ کر بھی پردیس کا منظر دیکھتے ہیں، ہم اپنے وطن میں رہ کر بھی پردیس کا منظر دیکھتے ہیں، گھر میں ہے مگر بے گھر کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس سال ہمیں سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے، اس سال ہمیں سرور کے لیے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرات السلام علیکم۔ کل آپ نے آن لائن مجلس کو سماعت فرمایا، مجلس کو خطاب فرمایا تھا برادر محترم مولانا علی متقی زیدی صاحب نے، کیونکہ یہ مجالس مسلسل آن لائن جاری رہیں گی، اور حالانکہ یہ جو کووڈ-19 کی وبا ہے اس کے چلتے یہ آن لائن مجلس کا انعقاد کیا گیا، جیسا کہ کل کے مجلس میں ڈاکٹر اسد عباس صاحب نے آپ کے سامنے اپنی بات رکھی تھی، اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے جو انتظامیہ اور ہر مجالس ہر پروگراموں میں پیش رہتے ہیں ہمارے برادر محترم جناب زوبی صاحب، ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج دوسری مجلس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، آپ کے تاثرات کیا ہیں اس مجلس کے حوالے سے؟ السلام علیکم۔ کووڈ-19 کی وجہ سے اس بار ہمارا 2010 سے جو خمسہ چلا آ رہا ہے امام سجاد علیہ السلام کے اس میں، وہ اس بار بہت ہی غمگین ماحول میں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہے، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھتے ہوئے دھیان میں رکھتے ہوئے اس بار آن لائن مجلسیں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آج اس خمسہ مجالس کی دوسری مجلس ہے، اس کو بہت ہی پرنرم آنکھوں سے ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں، بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن کیا بتایا جائے، یہ لکھنؤ ہی نہیں، انڈیا ہی نہیں، پورے ورلڈ میں اس کا جو ہے مہاماری کا پرکوپ ہے، اور ہمارے سیستانی صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ نے جو گائیڈ لائن دی ہے اس کے ہی تحت آپ لوگ کام کریں، اور اگر گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو کریں، ورنہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ یہ کریں۔ انشاءاللہ اگلے سال، آئندہ سال جیسے سچویشن رہیں گی اس حساب سے کام کریں گے۔ مولا کا کرم ہے کہ ہم لوگ مجلسیں کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، اور آپ ناظرین کا جو شکریہ ہے جو آپ گھر بیٹھے ہماری مجلسوں کو سن رہے ہیں، ہمارے چینل والے، ہماری انجمن سجادیہ کے شیبو بھائی، ہمارے ڈاکٹر صاحب، کیفی بھائی، اور ہمارے چینلز کے جتنے بھی چینلز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ وہ ہمارے اس کام میں مدد کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اس وقت ہم حسینیہ قائمہ خاتون سجاد باغ میں موجود ہیں، اور یہاں پر سال بھر تک مجالس نوحہ ماتم کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ یہ عزاخانہ بیماری کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے تاکہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا سکے، اور یہ جس حوالے سے اس وقت ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، یہ خمسہ مجالس کا سلسلہ رہتا تھا 20 محرم سے 24 محرم تک بسلسلہ شہادت امام سجاد علیہ السلام، اور اس مجلس کو آرگنائز کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب اور ان کے پسران، اور کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم یہاں پر مجلس نہیں کر پا رہے ہیں، اور آج دوسری مجلس ہے جس کو مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور آن لائن مجلس کرنے کا سبب صرف یہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس وبا اور اس بیماری کو بڑھنے میں سہارا مل جائے۔ تو آئیے اب ہم باقاعدہ طور پر دوسری مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني أوت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فتعزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ومن فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين صدق الله العلي العظيم
वसदक़ रसूलुन नबियुल करीम वसदक़ शुहदाए करबला वस्सिद्दीक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह मोहतरम क़ारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज़ किया और सामीन आपने देखा कि किस तरह से ज़ूबी भाई ने भरे हुए दिल के साथ अपने तासुरात आपके सामने पेश किए और वो भी मनाजिर आपके पेश नज़र रहे जो इस वक्त हुसैनिया क़ायमा ख़ातून में देखे जा सकते हैं कि फ़र्श सूना पड़ा है, मिंबर सूना है, आज़ा खाने में सन्नाटा है। यकीनन ये मनाजिर देख कर दिल खून के आंसू होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अज़ा हमारी रूह है, अज़ा हमारी जान है और हम इससे जुदा नहीं रह सकते। क्योंकि ये खमसे मजलिस की दूसरी मजलिस है और इस वक्त की मजलिस को अली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे और इसी मजलिस में पेशखानी के भी फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम हुज़ैफ़ा सल्लमहू जनाब अज़ादार अज़मी साहब। तो आइए, तिलावत कलाम पाक से मजलिस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अब हम गुजारिश करते हैं हुज़ैफ़ा सल्लमहू से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में अपना कलाम पेश फरमाएँ। हम बयां कर पाएंगे क्या मर्तबा अब्बास का, कद बता सकते नहीं जब अम्बिया अब्बास का। या शब हिजरत अली की नींद देखी वक्त ने, या शब आशूर देखा जागना अब्बास का। जिसका जो जी चाहे आए सर झुका के मांग ले, है ख़जाना हर ख़जाने से बड़ा अब्बास का। माए अपने नौ निहालों को बना देती हैं शेर, उनको लोरी में सुना के वाक़या अब्बास का। सलवात। जज़ाकल्लाह मोहतरम हुज़ैफ़ा सल्लमहू, खुदा आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करे और इसी तरह से आप खिदमत अहले बैत अलैहिस्सलाम अंजाम देते रहें। आपने कम वक्त में बेहतरीन अशार सामीन के दरमियान पेश किए। अब हम गुजारिश करते हैं हिंदुस्तान ही नहीं बैरून मुल्क में भी अपनी शिनाख्त दिलाने वाले शायर मोहतरम अज़ादार अज़मी साहब से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में अपना कलाम पेश फरमाएँ। दो ख़ते और दो मतले, चंद शेर पर छोटी सी बहर ख़ता मुलाहज़ा हो। देखिएगा जना भाई, शायद किसी लायक का चौथा मिसरा ख़ास तवज्जो। हुर को लाए हुसैन उधर से इधर, शाम से रोशनी निकाली है। हुर ने जन्नत में मिल के नबियों से मातमी अंजुमन बना ली है, मातमी अंजुमन बना ली है। और एक कथा और मुलाहज़ा हो, इसमें भी चौथा मिसरा खास तवज्जो, बात पुरानी है लेकिन शायद कुछ नया हो, मुलाहज़ा कीजिएगा। मुझे यकीन है अज़मी मदद को ज़ेरे लाहद रसूल पाक के प्यारे नवासे आते हैं। तीसरा और चौथा मिसरा खास तवज्जो, रसूल पाक के प्यारे नवासे आते हैं। और करीब करबो बला ने हमें अमीर किया, कफन भी आते हैं तो करबला से आते हैं, कफन भी आते हैं तो करबला से आते हैं, कफन भी आते हैं। अब दो मतले और चंद शेर, मतला मुलाहज़ा हो, वो छोटी सी बहर है, मुलाहज़ा हो, खास तवज्जो दोनों मतलों के लिए खास तवज्जो। वार है दर
نے جب کیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، ایک مرحب تھا دو ہوا ہوگا، ایک مرحب تھا دو ہوا ہوگا۔ اور یہ حسن مطلع پوری سلام میں سب سے عظیم ہے، یہ حسن مطلع ملاحظہ کیے گا۔ وہ خدا واقعی خدا ہوگا، وہ خدا واقعی خدا ہوگا، شأن سجدہ جسے کیا ہوگا، شأن سجدہ جسے کیا ہوگا، شأن سجدہ جسے کیا ہوگا، اور آسمان ہوگا اس کے قدموں میں، آسمان ہوگا اس کے قدموں میں، جس کے بھی سر پہ تعزیہ ہوگا، جس کے بھی سر پہ تعزیہ ہوگا، جس کے بھی سر پہ تعزیہ ہوگا۔ او بند ہیں مسجدوں کے دروازے، بند ہیں مسجدوں کے دروازے، در غازی مگر کھلا ہوگا، در غازی مگر کھلا ہوگا۔ یہ اپنا عقیدہ ہے، ملاحظہ کیے گا، چاہے کچھ ہو نہ ہو قیامت، چاہے کچھ ہو نہ ہو قیامت تک، ماتم شیخ کا سلسلہ ہوگا، ماتم شیخ کا سلسلہ ہوگا۔ اور یہ ایک شاعری ہے، ملاحظہ کیے گا، چاند ہے آسماں کے دامن میں، چاند ہے آسماں کے دامن میں، یہ تبرک کہیں بٹا ہوگا، یہ تبرک کہیں بٹا ہوگا، یہ تبرک کہیں بٹا ہوگا۔ یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا، خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، کہکشاں خلق ہو گئی آباد، کہکشاں خلق ہو گئی آباد، کچھ پسینہ تیرا گرا ہوگا، کچھ پسینہ تیرا گرا ہوگا۔ اور صرف 4 شعر آخری، لیکن چاروں شعروں کے لیے چاروں شعر خاص توجہ ملاحظہ کیے گا، اس کے بعد اس سے مطلب یہ شعر ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا ایک نعرہ صلوات کا اور سہارا دیے۔ اے تبسم تیرے نشانے پر، اے تبسم تیرے نشانے پر،
کہ ہرملا ہوگا، تیر ہوگا کہ ہرملا ہوگا، تیر ہوگا کہ ہرملا ہوگا۔ اور روحل میاں دونوں شعر سنیے، آپ کی نظر میں کر رہا ہوں خاص طور جو بخشوا لیں گی سیدہ ہم کو، بخشوا لیں گی سیدہ ہم کو، روز محشر تمہارا کیا ہوگا، روز محشر تمہارا کیا ہوگا، روز محشر تمہارا کیا ہوگا۔ اور ڈھونڈ لے گی یزید کو لعنت، اور ڈھونڈ لے گی یزید کو لعنت، یہ نشانہ کہاں خطا ہوگا، یہ نشانہ کہاں خطا ہوگا۔ اور اس منقبت کا سب سے اچھا شعر اس سلام کا ملاحظہ کیے گا، لا رہے ہیں حسین ہاتھوں پر، لا رہے ہیں حسین ہاتھوں پر، کون اصغر سے اب بڑا ہوگا، کون اصغر سے اب بڑا ہوگا، کون اصغر سے اب بڑا ہوگا، وہ خدا واقعی خدا ہوگا، وہ خدا واقعی خدا ہوگا، شین سجدہ جسے کیا ہوگا، وار حیدر نے جب کیا ہوگا، ایک مرحب تھا دو ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محترم عزادار اعظمی صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور بالخصوص وہ آپ کا حسن مطلع، وہ خدا واقعی خدا ہوگا، شین سجدہ جسے کیا ہوگا، بہترین کلام آپ نے سامعین کے درمیان پیش کیا۔ اور اب ہم اس خمسے کی دوسری مجلس کے لیے گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز کریں۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے محترم مولانا میثم زیدی صاحب کا استقبال فرمائیں۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام
والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و عیون صلوات حضرات، اس سال اس سلسلہ مجالس کا جو تقریباً 10 سال سے مسلسل ہمارے بھائی ڈاکٹر اسد عباس صاحب اور ان کی فیملی کی جانب سے منعقد ہوتی ہیں، اور اس سال آن لائن منعقد ہو رہی ہیں۔ موضوع مجالس ہے حقدار جنت کون؟ اکثر مجالس کے عنوانات شائع ہوتے ہیں، کبھی کسی مجلس کا عنوان ایک لفظ ہوتا ہے، کبھی کسی مجلس کا عنوان ایک جملہ ہوتا ہے یا ایک سینٹنس ہوتا ہے، کبھی کبھی موضوع نفی کی شکل میں دیا جاتا ہے، لیکن اس سال کا یہ موضوع سوال کی شکل میں ہے۔ حقدار جنت کون؟ دیکھیے عزیزوں، جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو سوال کا کوئی نہ کوئی جواب بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی سے سوال کرتا ہے تو سوال کرنے والا اپنے مزاج، اپنے علم، اپنی طبیعت، اپنی طینت، اپنی حیثیت کے مطابق سوال کرتا ہے، اور جواب دینے والا بھی اپنے مزاج اور اپنے نظریے اور اپنی طینت اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کا جواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال ایک ہوتا ہے اور اس کے جوابات بہتیرے ہوتے ہیں۔ وہی سوال ہندوستان میں کیا جائے تو سوال کا جواب کچھ اور ہوگا، اور وہی سوال ایران میں کیا جائے تو جواب کچھ اور ہوگا، اور وہی سوال امریکہ میں کیا جائے تو جواب کچھ اور ہوگا، آسٹریلیا میں کیا جائے تو جواب کچھ اور ہوگا۔ جگہ بدلے گی تو سوال کا جواب بدل جائے گا۔ یا مثلاً وہی سوال اگر آج سے 100 سال پہلے کیا جاتا تو جواب کچھ اور ہوتا، آج سوال کیا جائے تو جواب کچھ اور ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت بدلتا ہے تو جواب بدل جاتا ہے، زمان بدلتا ہے تو جواب بدل جاتا ہے، یا پھر جگہ بدلتی ہے تب بھی جواب تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سوال جو موضوع گفتگو ہے، یہ ایسا اہم سوال ہے
یا پھر یوں کہا جائے کہ بڑا سینسٹیو قسم کا کویشچن ہے کہ حقدار جنت کون؟ ساری دنیا میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ کسی مذہب کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے یہ سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں جنت اور جہنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن مذاہب کے ماننے والے اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ حقدار جنت کون، تو ہر مذہب کا ماننے والا یہی کہے گا کہ ہم۔ اگر آپ عیسائیوں سے سوال کریں کہ جنت میں کون جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ جنت میں نصارہ جائیں گے۔ اگر آپ یہودیوں سے سوال کریں کہ جنت میں کون جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ جنت میں یہودی جائیں گے۔ اگر آپ آتش پرستوں سے سوال کریں کہ جنت میں کون جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ جنت میں آتش پرست جائیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ مسلمانوں سے سوال کریں کہ جنت میں کون جائے گا تو مسلمان بھی جواب دیں گے کہ جنت میں مسلمان جائیں گے، کلمہ پڑھنے والے جائیں گے، لا الہ الا اللہ کہنے والے جائیں گے، نماز پڑھنے والے جائیں گے، روزہ رکھنے والے جائیں گے، عبادتوں کو انجام دینے والے جائیں گے۔ لیکن پیغمبر اسلام کا ایک قول ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کا حقدار کون ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جسے مسلمانوں کے درمیان بھی قرار نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ قرار نہیں۔ ہر فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اب وہ زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن یہ کہنے کا مطلب کہ ہم جنت میں جائیں گے یہ ہے کہ ہم تو جائیں گے مگر ہمارے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، چونکہ پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھیے آج کل کچھ اس طرح کے سو کالڈ انٹلیکچوئل سامنے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب آپ مسلمانوں کی بات کیجئے، امت مسلمہ کی بات کیجئے، مسلک کی بات نہ کیجئے، فرقہ پرستی کی بات نہ کیجئے۔ تو بھئی سیدھی سیدھی بات ہے، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں مسلک کی بات نہ کیجئے، خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقے ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد عالم کہ رسول فرقوں کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے بھی پوچھیں، اب کسی عالم سے پوچھا کہ جنت میں کون جائے گا، اس نے جواب دیا کہ فلاں جنت میں جائے گا۔ کسی خطیب سے پوچھا کہ جنت میں کون جائے گا، اس نے بھی جواب دیا۔ کسی صحابی سے پوچھئے، کسی تابعی سے پوچھئے، کسی تابعی سے پوچھئے، کسی عام انسان سے پوچھئے، کسی مکے کے رہنے والے سے پوچھئے، کسی مدینے کے رہنے والے سے پوچھئے، تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی جواب ضرور دے گا۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سلسلہ تمام کہاں پہ ہوگا ایک مسلمان کے لیے؟ میں نے بات کو تھوڑا سا محدود کیا کہ ایک مسلمان کے لیے سلسلہ تمام کہاں پہ ہوگا کہ بھئی جنت میں کون جائے گا؟ تو اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ اب اگر اللہ کی طرف سے کوئی جواب آئے کہ بھئی جنت میں یہ جائے گا، تو اب اس کے بعد کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں جاتا کہ نہیں جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں جائے گا، بلکہ جس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب اللہ خود تو کسی کے پاس آتا نہیں، اب اللہ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، تو آئیے قرآن میں دیکھیں کہ جنت میں کون جائے گا۔ تو جب ہم نے قرآن میں دیکھا کہ جنت میں کون جائے گا تو قرآن نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، بلکہ قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر ہے۔ میں نے ایک آیت چن کے آپ کی خدمت پہ پیش کی ہے، یہ سورہ ہجر کی آیت ہے، 40ویں نمبر کی آیت ہے سورہ ہجر کی۔ سورہ ہجر میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و عیون، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو متقین ہیں وہ ان جنتوں میں جائیں گے جن میں چشمے جاری ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، جن میں ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل بدرہ۔ دیکھیں اس مزاج کی قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیات ہیں، مثلا سورہ قمر میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ متقین ان جنتوں میں جائیں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ جنات و نعیم بھی ہے کہ ان جنتوں میں جائیں گے کہ جہاں جنت بھی ہوگی اور نعمتیں بھی ہوں گی، ان جنتوں میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بار بار اس بات کا اعلان کیا کہ جنت ایرے غیروں کے لیے نہیں ہے بلکہ متقین کے لیے ہے، صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ صاحبان
تقوی کے لیے ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ یہ 4 مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اپنی استطاعت بھر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ آپ حضرات محسوس کریں گے تو محسوس بھی ہوں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت پہ جانے والا کون ہوگا؟ کہ جنت پہ جانے والا ہوگا متقی، جنت پہ جانے والا ہوگا صاحب تقوی، جنت پہ جانے والا ہوگا پرہیزگار۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کووڈ-19 کی فضا میں پرہیز سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کب سمجھ میں آئے گا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور کیا آپ نے؟ تو جنت پہ کون جائے گا؟ کہ جنت میں پرہیز کرنے والا جائے گا، یعنی صاحبان تقوی جنت پہ جائیں گے۔ اب تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا۔ دیکھیں یہ بھی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں، ابھی 3 مجلسیں اور ہیں اور بھی بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کہا تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوفزدہ ہونا۔ اب عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ اگر کوئی کسی سے خوفزدہ ہوتا ہے، اگر کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے دور رہتا ہے، اس سے دور رہتا ہے جو جس سے ڈرتا ہے۔ اگر کوئی درندہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس درندے سے ڈر رہے ہیں تو ہم اس درندے سے دور رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی شخص بہت بڑا ظالم ہے، ہم اس سے ڈر رہے ہیں تو ہم اس سے دوری اختیار کریں گے، اس سے فاصلہ اختیار کریں گے۔ آگ ہمیں جلا دیتی ہے تو ہم آگ سے ڈرتے ہیں تو آگ سے دور رہتے ہیں۔ تو آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی وائرس سے ڈر رہا ہے تو انہوں نے کہا بھائی کم سے کم 2 میٹر دور رہو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد تک۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ؟ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ یہی یعنی بالکل سمپل کانسیپٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور رہتا ہے۔ مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہماری جان قربان، میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے کو رائگاں نہ جانے دیں گے آپ، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور رہتا ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں خوف خدا اور شے ہے اور خوف دنیا اور شے ہے۔ جناب عدی ابن حاتم، عدی ابن حاتم، حاتم طائی، آپ نے نام سنا ہوگا حاتم طائی کا، بہت بڑے سخی تھے جناب حاتم طائی۔ ان کے بیٹے عدی ابن حاتم مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں سے تھے، محبت کرنے والوں میں سے تھے۔ اور جنگ صفین میں ان کے 3 بیٹے جناب عدی ابن حاتم کے، یعنی حاتم طائی کے 3 پوتے، غور کریں، مولا کائنات کے ہم رکاب تھے اور ان تینوں نے مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہادت کا درجہ حاصل فرمایا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اب حاتم طائی کے لیے بھی بحث ہے کہ اس کا دین کیا تھا، اس کا مذہب کیا تھا، لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بھائی اس نے جتنی بھی سخاوت کی اس کا اجر دنیا میں یہ ملا کہ اس کا بیٹا بھی اہل بیت کا وفادار رہا اور اس کے بیٹے بھی مولا کائنات کے وفادار رہے۔ اس سے بڑا صلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال 3 بیٹے عدی ابن حاتم کے مارے جا چکے ہیں۔ اب وہی عدی ابن حاتم جو ہیں وہ حاکم شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات کے دنیا سے جانے کے بعد عدی ابن حاتم، بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں، عدی ابن حاتم حاکم شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حاکم شام سے گفتگو ہو رہی، کسی وجہ سے گئے، مولا کائنات کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو حاکم شام نے عدی ابن حاتم کے دل کو چوٹ پہنچانے کے لیے، دیکھیں سنیے گا، کبھی کبھی کسی کی تعریف اس طرح سے بھی کی جاتی ہے کہ بظاہر تو ہم تعریف کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد اور اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جیسے مثلاً کوئی صاحب اپنے بہترین قسم کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جہاں تمام فیسلٹیز ہوں اور کسی عالم کا یا کسی ذاکر کا یا کسی شاعر کا تذکرہ کریں، ہاں بیچارے ماشاءاللہ، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اور کیا آپ نے؟ تو یہ کہتے ہیں نا بیچارے، اب یہ بیچارے جو ہے
تو اس میں سب کچھ سمٹا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعر تو کہتے ہیں ہاں کچھ ترقی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. تو اسی انداز سے حاکم شام نے مولا علی کی تعریف کی اور اس نے کہا کہ ابو الحسن پر خدا رحمت نازل کرے، بڑے سادہ آدمی تھے، سادہ لباس پہنتے تھے. اب آپ ذرا غور کریں، خود بہترین زرعی قبا پہنے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے مولا علی بڑے سادہ آدمی تھے، بالکل سادہ لباس پہنتے تھے، موٹے کپڑے کا کرتا پہنتے تھے اور فرش زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور جو کی روٹی کھاتے تھے. اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے کرنے لگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو تعریف وہ کر رہا تھا، یہ تعریف ہمارے لیے، آپ کے لیے مولا کائنات کی مدح و ثنا ہے، لیکن ان دنیا داروں کے لیے کہ جو حاکم شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہہ یہ رہا ہے تعریف کی شکل میں، لیکن کہنا کچھ اور چاہ رہا ہے. عدی ابن حاتم مولا علی کے چاہنے والے تھے، سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ عدی ابن حاتم نے کہا بے شک میرا مولا ایسا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بے شک میرا مولا ایسا تھا کہ وہ امیر ہونے کے باوجود اتنا منکسر المزاج تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا. ان کی محفل میں بغیر کسی تکلف کے فرش زمین پر بیٹھ جاتا تھا. اور اس کے بعد کہا لیکن حاکم شام یہ سمجھ لے کہ ہم علی کے چاہنے والے تھے، علی کے دوست تھے، علی کے اصحاب میں شامل تھے. ہم بغیر کسی تکلف کے بیٹھ جاتے تھے علی کی محفل میں، لیکن علی کے سامنے کسی کی گفتگو کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. بات کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. یعنی ان کی سادگی کے باوجود ان کا روب و جلال یہ تھا کہ ان کے سامنے بولنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جب وہ حکم دیتے تھے تب کوئی بولتا تھا، یا اگر بولنا چاہتا تھا تو پہلے ان سے اجازت مانگتا تھا، اس کے بعد ان سے گفتگو کرتا تھا. تو حاکم شام نے چڑھ کے کہا کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ میرے دربار میں جو لوگ بیٹھتے ہیں یہ بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، تو اگر علی کے پاس بیٹھنے والے علی سے ڈرتے تھے تو اس پہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ قسم خدا کی تماچا مارا. عدی ابن حاتم نے کہا کیا بکتا ہے، کیا بکتا ہے؟ علی کے دوست جو علی سے ڈرتے تھے وہ علی کے تقوی کی وجہ سے علی سے ڈرتے تھے. اللہ اکبر. علی کے دوست جو علی سے ڈرتے تھے وہ علی کے تقوی کی وجہ سے ان سے ڈرتے تھے، اور تیرے درباری تیری دہشت گردی کی وجہ سے تجھ سے ڈرتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. وہ خوف اور تھا. دیکھیں قبلہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یوں ہی تھوڑی کہ میں کہا ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں اور جنت پہ چلے جائیں گے اور ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا اور اس کے بعد لب کے اوپر شکوہ آنے لگا اور شکایت آنے لگی. نہیں، ذرا غور کیجئے عزیزوں، علی کے چاہنے والے ہوتے کیسے؟ یہ ہوتے ہیں حقدار جنت. اب اس کے بعد حاکم شام نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. دیکھیں سنیے، علی کے دشمن بھی کیسے کیسے اور علی کے دوست بھی کیسے کیسے. اب آپ یہ سمجھیے کہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم مجلس کر رہے ہوں، ماتم کر رہے ہوں، عزاداری کر رہے ہیں اور خالی تجارت میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو کبھی کبھی لہجہ بدل جاتا ہے. وہاں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، یعنی عدی ابن حاتم، جن کے 3 جوان بیٹے جنگ صفین میں شہید ہو چکے ہیں. 3 جوان بیٹے جنگ صفین میں شہید ہو چکے ہیں اور ایک آنکھ بھی ان کی جاتی رہی ہے. جنگ صفین میں تیر لگ گیا تھا. اتنی قربانیاں جنگ صفین میں دے چکے ہیں. تو حاکم شام نے کہا کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ تمہارے بیٹے تو مارے گئے اور علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا. دیکھیں کیا زبردست حملہ کیا اس نے. میں سمجھتا ہوں کہ قلعہ عشق علی پر حملہ تھا. اور کر رہے ہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اس نے کہا کہ علی نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا اور تیرے بیٹے شہید ہو گئے. عدی ابن حاتم نے ایک مرتبہ حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. قسم خدا کی عزیزوں، میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں یا جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں اس جملے کو یاد رکھیں گے عدی ابن حاتم کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ یہی حقیقی تقوی کا معیار ہے.
اس لیے کہ تقوی عشق علی کو کہتے ہیں، اور یہی معیار عشق علی ہے۔ سنیے عزیزوں، عدی ابن حاتم نے حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اس کے بعد کہا کہ حاکم شام کیا بکتا ہے، انصاف تو میں نے علی کے ساتھ نہیں کیا، اس لیے کہ علی شہید ہو گئے اور میں زندہ ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، انصاف تو میں نے نہیں کیا۔ بیٹوں کی بات تو کیا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ، ایسے ہوتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، ایسے ہوتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ تو بہرحال یہ تو بات ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ تقوی، متقین جنت میں جائیں گے۔ تو آئیے آج کی مجلس میں تھوڑا سا تقوی پر گفتگو ہو جائے کہ تقوی کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، تقوی کی بنیاد کا نام ہے صبر۔ تقوی کی، یاد رکھیے گا میری بات کو، تقوی کی بنیاد کا نام ہے صبر، اور صبر کی پہلی منزل کا نام ہے خاموشی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ صبر کی پہلی منزل کا نام ہے خاموشی۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بولنا ہے وہاں بھی نہ بولا جائے، بلکہ خاموشی کا مطلب ہے اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ غور کر رہے ہیں؟ اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ اس سلسلے میں معصومین کے تمام احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب عقل پختہ ہوتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی اگر کوئی کسی محفل میں، کسی مجلس میں بیٹھ کر بہت زیادہ گفتگو کرتا ہوا نظر آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی عقل پختہ نہیں ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جب عقل پختہ ہوتی ہے تو کلام اپنے آپ کم ہو جاتا ہے۔ معصوم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں، یہ تین بھی عجیب و غریب ہیں، انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ زیادہ کھانا، زیادہ کھانا، ملاحظہ فرمائیے گا، اور زیادہ سونا اور زیادہ بولنا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل، یہ تینوں چیزیں، زیادہ کھانے سے بھی نقصان ہے، زیادہ سونے سے بھی نقصان ہے، اور زیادہ بولنے سے بھی نقصان ہے۔ یہ باتیں بار بار میں صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اقوال معصومین ہیں، یہ جو احادیث معصومین ہیں، یہ عمل کرنے کے لیے ہیں، خالی کتبے کی شکل میں لٹکانے کے لیے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مصیبت یہی ہے کہ ہم ہر شے پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن معصومین کی احادیث پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہماری یہی ہو گئی ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا۔ دیکھیں زبان کے سلسلے میں کتنی احادیث ہیں۔ فرمایا کہ زبان کی حفاظت سونے چاندی سے زیادہ کرو، سونے چاندی سے زیادہ اپنی زبان کی، غور فرمائیے گا، زبان کی حفاظت کرو۔ دیکھیں یہ میسم زیدی نہیں بتا رہا ہے، یہ آپ کے مولا کا قول میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ زبان کی حفاظت سونے چاندی سے زیادہ کرو۔ زیادہ تر دنیا میں جتنے فسادات ہوتے ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ یہی زبان ہوتی ہے، ان کی بنیاد یہی زبان ہوتی ہے۔ انہوں نے اتنی سی بات کہہ دی اور اس کے بعد بات بڑھتی چلی گئی، اور پھر یہ اور وہ اور وہ اور وہ، تو آپ غور فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تلخ بات آپ کو کہہ دے تو جیسے کہیں کے اوپر تھوڑی سی آگ لگی اور آپ نے تھوڑی بالو لائے اور اس کے اوپر ڈال دی اور وہ وہیں کے اوپر ختم ہو گئی، تو اگر کسی نے تلخ بات کہہ دی اور آپ خاموش رہ جائیں تب بھی وہی کام ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سمجھ لیں، یعنی وقتی طور پر تو ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ بھئی اس نے ہم کو یہ کہہ دیا اور ہم کو خاموش رہنا پڑ گیا، لیکن نہ معلوم کتنے فتنوں سے اور کتنے فسادات سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، ایک وقت خاموش ہو گئے، وہی خوش ہو گیا کہ چلیے ہم نے کہہ لیا، لیکن نہ معلوم کتنے فتنوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزو، خاموشی اور ساتھ ساتھ زبان پر کنٹرول رکھنا، زبان پر قابو رکھنا کا سونے چاندی سے زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تم کوئی بات نہیں کہتے تو وہ بات تمہارے قابو میں رہتی ہے۔ دیکھیے اب اس سے بہتر قسم خدا کی ہو کیا سکتا ہے۔ جب تک تم کوئی بات نہیں کہتے اس وقت تک وہ بات تمہارے
قابو میں رہتی ہے، لیکن جب تم کہہ دیتے ہو تو تم اس بات کے قابو میں چلے جاتے ہو۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد، سمجھ لیں، تم اس بات کے قابو میں چلے جاتے ہو۔ تو اب عزیزوں گفتگو کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ گفتگو ہوتی ہے زبان سے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت عطا کرے خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کو بڑی غضب کی مجلس پڑھتے تھے، اور ان کی مجلس کو کہا ہی جاتا تھا کہ زبان کی مجلس پڑھتے ہیں۔ تو وہ مجلس پڑھتے پڑھتے فرمانے لگے کہ بھئی یہ زبان جو ہے اس سے کلام ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو کتنا حفاظت میں رکھا ہے۔ آپ غور نہیں کر رہے، اللہ نے اس کو، آپ سوچ بھی نہیں رہوں گے کہ میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس زبان کو کتنی حفاظت میں رکھا ہے، دہن کے اندر ہے، دکھائی نہیں دیتی، پردے میں رکھا ہے اللہ نے۔ اور فرما رہے ہیں دہن کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہونٹوں کا پہرا ہے، غور فرما رہے ہیں، اس کے بعد یہ 32 سیکورٹی گارڈ الگ لگا دیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، ہے یا نہیں؟ یہ 32 سیکورٹی گارڈز الگ سے لگا دیے ہیں، الگ سے لگا دیے، کس لیے؟ کہ زبان کی حفاظت کے لیے، اور زبان کا رنگ اللہ نے لال رکھا ہے۔ شاید اب کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل۔ زبان کا رنگ جو ہے اللہ نے لال رکھا ہے۔ دیکھیں ہر چیز اپنے رنگ میں اچھی لگتی ہے نا، بال کالے ہوں تو اچھے لگتے ہیں، کالے نہ ہوں سفید ہو جائیں تو لوگ ان کو کالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غور کر رہے ہیں، آنکھیں سیاہ ہوں تو اچھی لگتی ہیں، تو ہر چیز کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، دانت سفید ہوں تو اچھے لگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ غور کیا آپ نے، دانت سفید ہوں، میں کہا موتی کی طرح ان کے دانت چمک رہے ہیں، تو دانت سفید ہوں تو اچھے لگتے ہیں، تو ہر چیز کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ تو زبان کا رنگ اللہ نے لال رکھا ہے، اللہ نے زبان کا رنگ لال رکھا ہے، اور اس کو گھر کے اندر رکھا ہے کہ تم گھر کے اندر قرار سے رہو۔ اللہ اکبر، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، گھر کے اندر قرار سے رہو۔ 32 دانتوں کی سیکورٹی بھی لگا دی ہے کہ دیکھو گھر کے اندر قرار سے رہو، اور اگر ذرا سا بھی یہ زبان، کیا سن رہے ہیں آپ، گھر کے حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو یہ جو سیکورٹی گارڈز ہیں یہ کوئی رعایت نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ سیکورٹی گارڈز جو ہیں یہ کوئی رعایت نہیں کرتے، یہ کوئی رعایت نہیں کرتے۔ ابھی میرے خیال میں اشاروں میں بات ہو رہی ہے، تو ایک اشارے میں بات اور ہو جائے کہ بھئی لال رنگ کی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حمیرہ گھر میں رہے تو بہتر ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ میں سمجھتا ہوں میرے سننے والوں میں تمام لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیا لفظ استعمال کیا۔ جو نہیں سمجھے ہوں وہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیں، یا ہم ہی کو فون کر کے پوچھ لیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حمیرہ گھر کے اندر رہے تو بہتر، اور اگر گھر کے باہر آ جائے تو فساد پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے۔ دیکھیں میں موضوع سے بالکل الگ ولگ نہیں ہوں، میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں۔ سنیے قبلہ، جنگ جمل ہو رہی ہے، جنگ جمل ہو رہی، یہاں بھی فیصلہ ہوا کہ حقدار جنت کون، حقدار جنت کون۔ دیکھیں یہ جو مزاج ہے کہ ادھر بھی شامل، ادھر بھی شامل، یہ مزاج جو ہے یہ انسان کو جنت میں لے کے جانے والا نہیں۔ جنگ ہو رہی ہے بصرے میں، ایک شخصیت ہے حسن بصری، سلسلہ طریقت کی آخری منزل حسن بصری، جنگ ہو رہی، حسن بصری گھر میں بیٹھا ہوا۔ جب جنگ تمام ہوئی تو یہ مولا علی کے سامنے آیا، آنے کے بعد مولا علی سے کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ جب وضو کریں تو چہرے پر ایک بار پانی ڈالیں یا 2 بار پانی ڈالیں؟ مولا علی نے غور سے اسے دیکھا اور کہا اتنے دن سے یہاں جنگ ہو رہی تھی، تب تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، آج آ کے یہ پوچھ رہا ہے کہ وضو میں چہرے پر 1 بار پانی ڈالیں یا 2 بار پانی ڈالیں؟ تو اس نے کہا کہ یا علی بات یہ ہے کہ میں نے 3 بار یہ ارادہ کیا کہ میں گھر سے نکلوں اور ام المومنین کے لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرماؤں، نوش کروں۔ میں نے غسل کیا، کفن پہنا، گھر سے باہر نکلا، لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلا ویسے ہی کسی نے مجھے آواز دی کہ کہاں جاتا ہے؟
یہاں قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجمع ایسے ہی خاموش رہے گا. قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں گھر کے اندر واپس چلا گیا. دوسرے دن پھر میں نے ارادہ کیا, پھر نکلا اسی طرح سے, پھر آواز آئی کہ کہاں جاتا ہے؟ جہاں جا رہا ہے وہاں قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں پھر واپس آ گیا. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا اور آواز آئی کہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں پھر واپس آ گیا. یا علی اس لیے میں نے سوچا کہ نہ میں ادھر شامل نہ ادھر شامل. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں, نہ ہم ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ, بیچ میں. اور کیا تو مولا علی نے اس سے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ وہ آواز دینے والا کون تھا؟ تو جانتا ہے کہ تجھے آواز دینے والا کون تھا؟ تو اس نے کہا یا علی آپ بتائیں کہ وہ آواز دینے والا کون تھا؟ کہ وہ جو تجھے آواز دے رہا تھا, دیکھیں یہ مولا علی کا قول ہے, میثم زادی کا قول نہیں ہے, کہ وہ جو تجھے آواز دے رہا تھا وہ تیرا بڑا بھائی ابلیس تھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب سمجھ لیجئے, ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ہے حسن بصری. بڑی روایتیں لوگوں نے حسن بصری سے کی, یہ حقیقت ہے حسن بصری کی, کہ وہ تیرا بڑا بھائی ابلیس تھا. اب اس کے بعد مولا کا قول سنیے. دیکھیں یہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ آواز دے رہا تھا کہ قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. یعنی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دونوں لشکر, معاذ اللہ, یہ بھی اور وہ بھی, دونوں لشکر جو ہیں وہ جہنمی ہیں. مولا علی نے کہا کہ لیکن وہ ابلیس جو تجھ سے کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا. دیکھیں یہ ایسا جملہ ہے میرے مولا کا کہ کسی مجمع میں کہا جائے چاہنے والے خاموش ضرور ہوں گے, کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا. اس نے بھی حیرت سے مولا علی کی طرف دیکھا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ میرے مولا نے فرمایا وہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا, اس لیے کہ تو جس لشکر میں شامل ہونے جا رہا تھا اس لشکر کا قاتل بھی جہنم میں جائے گا, مقتول بھی جہنم میں جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں دیکھیے فیصلہ ہو گیا کہ حقدار جنت کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میں آج کی حد تک موضوع بھی مکمل ہو گیا. انشاءاللہ کل کچھ باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور تقوی کے حوالے ہی سے عرض کروں گا. میں نے کوشش کی کہ مجلس موضوع سے الگ بالکل نہ رہے. تو حقدار جنت کون؟ دیکھیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ عزاداری کیا ہے, یہ رونا کیا ہے, یہ ماتم کیا ہے, یہ مجلس کیا ہے. کچھ نہیں. غور کر رہے ہیں آپ, یہ جو ہم علم اٹھا رہے ہیں یہ علم نہیں اٹھا رہے ہیں, بلکہ علم اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو یزید کی طرف نہیں ہوتے. یہ مجلس کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو حسین کی طرف ہوتے, یزید کی طرف نہیں ہوتے. اس ساری عزاداری کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف ہوتے, یزید کی طرف نہیں ہوتے. اور بس عزیزوں یہی جنت پہ جانے کے لیے شرط ہے, اس لیے کہ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے. ہماری جان قربان وہ سفینہ نجات جو کربلا کے میدان میں نجات کے سفینے کو قیامت تک کے لیے رواں کر رہا ہے کہ اب جو چاہے عزاداری کی شکل میں اس سفینہ نجات پر سوار ہو جائے, فرش عزا پہ آ جائے. خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. آن لائن بھی جب مجلس سنا کریں تو زیادہ کمنٹس کرنے کے بجائے غور کیا کریں, آنسو بہایا کریں, گریہ کیا کریں. موقع ملتا ہے ہم کو مصائب حسین سننے کا. ہاں عزیزوں, جو چاہنے والا ہے اس کے لیے معیار یہ نہیں ہے
کہ کسی نے بہت اچھے طریقے سے مصائب پڑھے تو ہم روئے، کسی نے بہت اچھا مرثیہ پڑھا تب ہماری آنکھوں سے آنسو گرے۔ نہیں عزیزوں، چاہنے والے کا معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ ادھر نام حسین آیا، ادھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اور عزیزوں، جب آقا حسین کے چاہنے والے فرش عزائے حسین پہ آگے بیٹھتے ہیں تو ایک دکھیا ماں رومال سفید لے کے آ جاتی ہے، آواز دیتی ہے خوشحال ہو تمہارا اے میرے بیٹے پر رونے والوں، اس لیے کہ تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزوں، یہ عزاداری کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ مجلس کیا ہے، اور مجلس پہ آنے کی تہذیب کیا ہے، اور کسی کو مجلس پہ بلاؤ تو کیا سوچ کے بلاؤ، اور کہیں مجلس پہ جاؤ تو کیا سوچ کے جاؤ۔ یہ سلسلہ مجالس وارث حسین امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ لیکن عزیزوں، کیا میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ ہمارا وہ امام جسے اپنے بابا پر رونے نہیں دیا گیا، اگر سید سجاد روتے تھے تو پشت پر تازیانے لگائے جاتے تھے، زنجیر کو کھینچا جاتا تھا۔ ہماری جان قربان یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ ایک بار ایک چاہنے والا آیا، محبت کرنے والا آیا، آنے کے بعد اس نے امام زین العابدین سے کہا مولا میری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لائیں تو بڑی عزت افزائی ہوگی۔ امام نے فرمایا بھائی اللہ تیری بیٹی کو تیرے داماد کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے، لیکن جب سے ہمارے بابا کربلا کے میدان میں مارے گئے کسی تقریب مسرت میں شرکت کرنے کا ہمارا دل نہیں چاہتا۔ عزیزوں، وہ مایوس ہو کے واپس ہوا۔ راستے میں ایک اور اہل بیت کے چاہنے والے سے ملاقات ہوئی، اس نے دیکھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا امام کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا پھر بھی چہرے پر یہ مایوسی، یہ عالم؟ اس نے کہا کیا کریں، ہم تو امام کے پاس گئے تھے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تم نے بھی تو غضب کیا، جس کا بھرا ہوا گھر کربلا کے میدان میں برباد ہو گیا، لٹ گیا، جس کے گھر والے مارے گئے، جس کو اسیر کیا گیا، لوہے میں جکڑا گیا، تم اس کے دروازے پر نوید مسرت لے کے چلے گئے۔ اس نے کہا کہ میں امام کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ کہا میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ امام میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ کہا بس اتنا ہی چاہتے تھے نا؟ کہا ہاں ہم بس اتنا ہی چاہتے تھے۔ کہا ایک بار پھر چلے جاؤ، اب جا کے امام سے یہ کہنا کہ میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی عزا کا اہتمام کیا ہے، میں نے مجلس برپا کی ہے، دیکھو کہ امام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ یہ پھر آیا۔ اب جب امام کی خدمت میں آیا تو آنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کی مجلس کی ہے۔ امام نے کہا ہم ضرور آئیں گے، ہم ضرور آئیں گے۔ عزیزوں، وقت مقررہ پر امام تشریف لائے، اس نے اہتمام کیا، ذاکر ممبر پر گیا، مصائب کربلا بیان کرنا شروع کیے، لوگ روتے رہے، گریہ کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ جب مجلس تمام ہوئی تب بھی لوگ فرش عزا پر بیٹھے روتے رہے۔ جب گریہ کچھ کم ہوا تو صاحب خانہ نے سوچا کہ سب سے پہلے امام کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اٹھ کر ممبر کے قریب آیا، آگے دیکھا تو امام کہیں نظر نہیں آئے۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے علماء کے درمیان بیٹھے ہوں، وہاں جا کے دیکھا وہاں بھی نہ ملے۔ اس نے شعراء کے درمیان دیکھا وہاں بھی نہ ملے۔ اس نے بزرگوں کے درمیان دیکھا وہاں بھی نہ ملے۔ اس نے بچوں کے درمیان دیکھا وہاں بھی نہ ملے۔ ڈھونڈتا ہوا گھر کے دروازے پہ آیا۔ اب جو گھر کے دروازے پہ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں حسین کے عزاداروں نے اپنی جوتیاں اتاری، اللہ اکبر، جہاں نالینیں اتاری ہیں سب نے، امام وہاں پر تشریف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میری زبان میں وہ قوت نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔
बस अजीज़ों ये कदमों पर गिर पड़ा, इमाम के कदमों को पकड़ लिया, कहा मौला ये मेरा काम था, ये आपका काम नहीं था। इमाम ने उठा के सीने से लगाया, नहीं भाई नहीं, जब कोई हमारे बाबा की मजलिस में आता है तो वो उस साहिब खाना का मेहमान नहीं होता, वो हमारा मेहमान होता है, इसलिए कि वो उस पर रोने के लिए आता है जिस पर रोने वालों को करबला में रोने नहीं दिया गया। सुभान अल्लाह। मोहतरम मौलाना मीर समज़ैदी साहब, आपने बेहतरीन बयान हक़दार जन्नत कौन के उन्वान से सामीन के दरमियान पेश किया। आइए अब हम नौहा ख़ानी के लिए गुजारिश करते हैं शायर अहले बैत नौहा ख़ान जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में नौहे के ज़रिए खराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। हो गए से आज़ाद पुफी घर चलिए, बोले सज्जाद पुफी घर चलिए, बोले सज्जाद फूफी 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 घर ये करबला हो के मदीना चलिए, करबला हो के मदीना चलिए, सुन ले बाबा मेरी रुदाद फूफी घर चलिए, बोले सज्जाद फूफी घर चलिए, बोले सज्जाद फूफी घर चलिए, जाने कब से है मदीना सूना, जाने कब से है मदीना सूना, सबने मक़तल किया बाद फूफी घर चलिए, बोले सज्जाद फूफी घर चलिए, बोले सज्जाद फूफी घर चलिए, जिस तरह लूटे गए आले नबी, जिस तरह लूटे गए आले नबी, जिस तरह लूटे गए आले नबी, यूं हुआ को इना बर्बाद फूफी घर चलिए, बोले सज्जाद फूफी घर चलिए, बोले सज्जाद फूफी घर चलिए, हाय करबला हो के मदीना चलिए, करबला हो के मदीना चलिए, सुन ले बाबा मेरी रुदा
گھر چلیے بولے سجاد پھوپھی گھر چلیے بولے سجاد پھوپھی گھر چلیے جانے کیوں آج سکینہ کی طرح جانے کیوں آج سکینہ کی طرح ہائے جانے کیوں آج سکینہ کی طرح آتی ہے گھر کی مجھے یاد پھوپھی گھر چلیے بولے سجاد پھوپھی گھر چلیے بولے سجاد پھوپھی گھر چلیے ہائے تھی وطن جانے کی حسرت جس کو تھی وطن جانے کی حسرت جس کو تھی وطن جانے کی حسرت جس کو اس نے زندہ کیا آباد پھوپھی گھر چلیے بولے سجاد پھوپھی گھر چلیے بولے سجاد پھوپھی گھر چلیے ہو گئے قید سے آزاد پھوپھی گھر چلیے بولے سجاد پھوپھی گھر چلیے پردرد نوحہ وقار سلطان پوری صاحب آپ نے سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ بہترین خراج عقیدت تھا امام سید سجاد کے لیے، اور یہ وہ مصائب تھے جو آپ نے نوحے کے ذریعے سامعین کے درمیان پیش کیے۔ حضرات، یہ کووڈ-19 کے حالات کو پیش نظر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلسل اس خمسہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس خمسہ مجالس کی دوسری مجلس کا اختتام ہوا۔ میں جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی جانب سے، ان کے دونوں بیٹوں کی جانب سے، جناب زوبی صاحب کی جانب سے، جناب کیفی صاحب کی جانب سے، جناب اون صاحب کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل شب میں 8 بجے تیسری مجلس کا آغاز اسی چینل پر ہوگا۔ تمام ویورز سے، سامعین سے گزارش ہے کہ ٹھیک 8 بجے آن لائن مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مسم زہدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ والسلام۔